ایک شخص نے اپنی مسجد کے امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجیے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا صاحب مسجد میں اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لے لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگائے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی نہ چھلکنے پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان اللہ کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ اپنے اعمال درست کریں۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔